اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رضی اللہ عنہ۔ حضرت داؤد رضی اللہ عنہ کے 19 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت سلیمان بھی تھے۔ ان کا سلسلہ نسب یہود کے واسطے سے یعقوب تک پہنچا ہے۔ حضرت سلیمان جوانی کو پہنچ چکے تھے کہ حضرت داؤد کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے ان کو نبوت اور حکومت میں حضرت داؤد کا جانشین بنا دیا۔ اسی طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آ گئی۔ قرآن کریم نے ایسی جانشینی کو وراثت داؤد سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت سلیمان کی بے مثال حکومت کے لیے دعا۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان کا ذکر 16 جگہ آیا ہے۔ ان میں سے چند جگہ کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور اکثر جگہ مختصر طور پر ان انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ ہے جو اللہ پاک کی جانب سے ان پر اور ان کے والد حضرت داؤد پر نازل ہوتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا رات بھر نہ سوتے رہا کرو، وہ اس لیے کہ رات کے اکثر حصہ کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم اور ذکر سلیمان۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو جو بے مثال حکومت عطا کی تھی، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ شرف آپ کو کیسے حاصل ہوا اور اس کا جواب قرآن کریم کے الفاظ میں پڑھیے۔ ایک مرتبہ آپ نے دعا فرمائی، اے میرے رب میرا قصور معاف کر دے اور مجھ کو ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا ایسی قبول فرمائی کہ ہوا اور جنات تک کو مسخر کر دیا۔ آپ نے ایک تخت بنوایا ہوا تھا، آپ اس پر اہل ایمان کو لے کر اور اپنی ضروریات کا سامان رکھ کر بیٹھ جاتے۔ ہوا با حکم خداوندی زمین سے ہوائی جہاز کی طرح اوپر اٹھا لیتی تھی اور جہاں چلنے کا اس کو حکم دیتے پہنچا دیتی، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ حضرت سلیمان کی مثالی خصوصیات۔ حضرت داؤد کے انتقال کے بعد نبوت اور سلطنت کے مسند پر فائز ہوئے اور سلیمان داؤد کے وراثت ہوئے۔ شرف نبوت اور عظیم الشان سلطنت کے علاوہ اللہ نے آپ کو چند اختیارات عطا فرمائے تھے۔ ان کے علاوہ جن اور جانور بھی آپ کے تابع اور فرما بردار تھے، جو خدمت چاہتے ان سے لیتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق جن آپ کے حکم پر قلعہ، عبادت گاہیں، تصاویر و نقوش، بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند ہوتے ہیں اور بڑی بڑی دیگیں جو زمین میں گڑی رہتی ہیں بناتے تھے۔ پرندے آپ کے حکم کے انتظار میں پر باندھے کھڑے رہتے تھے۔ نیمل۔ چنانچہ بیت المقدس کی تعمیر میں جنوں نے کام کیا اور بدبد نے ملکہ صاحا کے دربار میں پیغام بری کی خدمات انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا تھا۔ آپ اسی طرح جانوروں کی زبان سمجھتے تھے جس طرح انسانوں کی۔ چنانچہ جب وادی نیمل میں آپ کا گزر ہوا اور چونٹیوں کے سردار نے چونٹیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے بلوں میں گھس جائیں، ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان ان کو رونڈ ڈالے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ہدایت سن کر ہنس پڑے۔ اللہ نے ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہوائی تخت پر سوار ہو کر شام سے یمن اور یمن سے شام جاتے اور 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں طے کر لیتے۔ حضرت سلیمان چونکہ عظیم الشان عمارات پر شوکت پر ہیبت قلعوں کی تعمیر کے بہت شائع تھے اور ایسی تعمیرات کے استحکام میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اسی لیے ضرورت تھی کہ گارے اور چونے کے بجائے کہ پگھلی ہوئی دھات گارے کی طرح استعمال کی جائے، لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے؟ یہ سوال تھا جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے مرمت فرما دیے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک حسب ضرورت حضرت سلیمان کے لیے تانبے کو پگھلا دیتا تھا اور یہ حضرت سلیمان کے لیے ایک نشان تھا۔ اس سے قبل کوئی شخص دھات کا پگھلانا نہیں جانتا تھا۔ اس واقعے میں بہت سی ہدایات ہیں، مثلاً یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو ایسی بے مثال حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات اور عیور اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، کیونکہ موت تو مقررہ وقت پر ہی آنی ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی
تھا اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو فوراً کام چھوڑ دیتے اور تعمیر رہ جاتی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے باذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی محراب میں داخل ہو گئے جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس اعضاء کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح مقررہ وقت پر قبض کر لی گئی مگر وہ اپنے اعضاء کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ دیکھ کر کام میں مشغول رہے یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا باقی کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھم کے کیڑے جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہتے ہیں عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے اعضاء کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ اعضاء کا سہارا ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کی مسافت چند لمحات میں قطع کر لینے کی قوت عطا فرمائی ہے جو بہت سے ایسے حالات اور واقعات سے واقف ہوتے ہیں جن کو انسان نہیں جانتے۔ جب وہ انسانوں کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ یہ غائب کی خبر ہے اور جنات کو بھی علم غائب حاصل ہے۔ موت کے اس وقت واقعے نے اس کی یہ حقیقت کھول دی کہ خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں کیونکہ ان کو غائب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔